بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم یوسف میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، ایک معروف سماجی کارکن اور مشہور عیدی فاؤنڈیشن کی جو اس وقت سربراہ تھیں میڈم بلقیس بانو عیدی، ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کے بارے میں نہ بھی کہیں وہ کم ہے، کیونکہ جو کام ہے ان کا، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ ہم بہت کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی مزید۔ بلقیس عیدی جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کراچی میں ظاہر سیٹل تھیں، عیدی فاؤنڈیشن کو چلاتی تھیں۔ عیدی فاؤنڈیشن آپ سب جانتے ہیں کہ عبدالستار عیدی نے قائم کی تھی، اور اسی عیدی فاؤنڈیشن کے پاس بہت بڑا ایمبولینس نیٹ ورک ہے، چائلڈ ہومز ہیں، اور بہت سارے یہ لوگ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور بلقیس عیدی جو ہے وہ ان سب کو خود دیکھتی تھیں، نہ صرف خود دیکھتی تھیں بلکہ بہت سارے معاملات میں ایک آربیٹریشن کا کام بھی کرتی تھیں۔ فار ایگزامپل، بہت ساری جو عورتیں جو گھروں میں جن کی لڑائی ہو جاتی تھی، گھر چھوڑ کے بھاگ آتی تھیں، یا کم عمری میں شادی کر کے گھر چھوڑ آتی تھیں جذبات میں آ کے، تو ان کے معاملات بھی جو ہے وہ بلقیس عیدی بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتی تھیں اور ان کو ٹھیک اور بہتر ایڈوائز دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو عبدالستار عیدی جب عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز ڈسپینسری سے کیا تھا، وہ ڈسپینسری میں اب ایک نرس کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک کسی سے بات کی کہ یار ہمیں کچھ نرسز چاہیے جو ہے وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ بعض اوقات مریض جو ہیں وہ آتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ پورا ٹریٹ نہیں کر پاتے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ٹریننگ کروائی نرسز کی، تو انہی میں میڈم بلقیس موجود تھیں۔ میڈم بلقیس کے ساتھ عبدالستار عیدی کی شادی ہوئی جناب 1966 میں، اور 1966 سے لے کے اب تک وہ پھر ایسا عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ رہیں کہ جناب آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ویسے تو ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے کام ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بچے جو اڈاپٹ کرتے تھے لوگ، ان کو وہ خود اپنی نگرانی میں اڈاپٹ کرواتی تھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو بچیاں گھر چھوڑ کے آتی تھیں ان کے لیے بھی ان کو باقاعدہ خود سمجھاتی بھی تھیں، ایڈوائز بھی کرتی تھیں۔ پھر بہت ساری ایسی بوڑھی خواتین جو کہ جن کو ان کے گھر والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنے پاس لے کے آتی تھیں اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتی تھیں۔ یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو عورتوں کے حوالے سے ہیں جس پہ انہوں نے کام کیا۔ جو سب سے زیادہ ان کا مشہور کام تھا وہ تھا گیتا کا ایک واقعہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین لڑکی تھی گیتا، وہ کسی طریقے سے عیدی ہوم میں پہنچ گئی، ذہنی معذور تھی، تو لیکن یہ تھی کہ ہندو تھی، تو باقاعدہ طور پہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہندو ہے، ان کے لیے مورتیاں، مختلف بت کا اہتمام کیا گیا، کافی عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد بالآخر انڈیا کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ سشما سوراج ان کو لینے جو ہے وہ بارڈر پہ آئی تھیں، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ مودی نے اس زمانے میں 2 کروڑ ڈونیشن کی آفر کی عیدی فاؤنڈیشن کو، لیکن عبدالستار عیدی اور بلقیس عیدی نے اس گرانٹ کو لینے سے انکار کر دیا، اس ڈونیشن کو۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، یہ ایک جو ان کا کام تھا انہوں نے کیا، ایک سافٹ امیج پاکستان کا۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے یا جو سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ عبدالستار عیدی اور بلقیس عیدی نے مل کر جو عیدی فاؤنڈیشن بنائی تھی، وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج پیش کرتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پناہ دے چکے ہیں۔ بلکہ بلقیس عیدی صاحبہ بتا رہی تھیں ایک انٹرویو میں جب میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ کئی بڑے بڑے جو اداکار آئے ہیں ان کو بھی غسل جو ہے وہ خود بلقیس عیدی نے دیا، جیسے نیّر سلطانہ تھی، ایک 2 اور لوگ تھے جن کو خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بلقیس عیدی نے غسل دیا تھا۔
تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن پہ اگر ہم پورا ایک پروگرام کریں گے کبھی. ماں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سمبل آف یونٹی ہے، اور لوگ ان کو بلقیس عیدی صاحبہ کو، وہ خواتین جو بے سہارا خواتین تھیں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ، یا اور اس طرح کی جو بیچارے مشکلات میں ہوتی تھیں، وہ ان کو اپنی ماں سمجھتی تھیں. ایک ماں کا جو ایک پیار تھا، اب وہ بچوں کے سر پہ نہیں رہا. اگرچہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو کہ اس معاملے کو دیکھیں گی یا دیکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک تعلق بچوں کا بلقیس عیدی سے تھا، یا جس طرح بچے ان کے ساتھ اٹیچ تھے، وہ واقعی ایک کمال بات تھی. وہ تھوڑی تلخ بھی تھیں، تھوڑا بعض اوقات سختی بھی کرتی تھیں. ظاہر ہے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو کوئی جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان کو کوئی نقصان نہ ہو. تو اسی وجہ سے بچوں کو ٹرین بھی بہت اچھا کرتی تھیں، اور وہاں سے جو بچیاں عیدی ہوم سے آتی تھیں تو وہ بہت ویل مینرڈ اور بڑی اچھی تربیت یافتہ جو ہے وہ ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے آج ہم سب جو ہیں وہ اس پہ پریشان بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، کیونکہ ایک 20,000 بچوں کی ماں بلقیس عیدی جو ہے وہ ہم میں نہیں رہی. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک جو ہے وہ اسٹیپ یہ لیا ہے کہ ایک تو ان کے لیے اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک قرارداد پیش کی ہے قومی اسمبلی میں کہ ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے. ہمارے یہاں پہ ایک کلچر یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی شخص دنیا میں نہیں رہتا، یا جب بہت بری کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ اس کی شاید قدر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اس زندگی کا یا ایک یہی سوسائٹی کا دستور ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس طرح کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ لوگ خود جو ہیں وہ اپنی پہچان آپ ہوتے ہیں، اور کتنے زبردست ہوتے ہیں یہ آپ ظاہر ہے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ان لوگوں کو کسی کی شناخت کی، کسی آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود لوگ جو ہیں وہ اپنی شناخت آپ ہوتے ہیں، اور جس طرح سے یہ لوگوں کی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو جذبہ ہے ان کو جو ہے وہ سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اور بلقیس عیدی صاحبہ کے بارے میں ہم جتنا بھی جو بھی بات کریں ظاہر ہے، اور ان کو جتنا بھی ٹریبیوٹ دے سکیں وہ کم ہے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے جو مثال سیٹ کی ہے، جو انسانیت کی خدمت کا جو پیمانہ جو انہوں نے رکھے ہیں، وہ کوئی اس پہ میٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو کوئی ایوارڈ دیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اور دل لگا کر جو ہے وہ کام کر سکے. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سوگوار ہیں، اور اس دفعہ بھی وہی ہوا جو کہ عبدالستار عیدی کی وفات پہ ہوا تھا، کہ ان کا کوئی سینٹر بند نہیں ہوا، کوئی کام نہیں رکا، اسی روٹین میں چلتے رہے ہیں. یہ ہوتی ہے انسانیت. تو اس پہ پورا اترنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو ہماری دعا ہے ہمارے چینل کی پوری ٹیم کی کہ بلقیس عیدی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کی آخری منازل آسان کرے، اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے، اور اس کے ساتھ ان بچوں اور بچیوں کو بھی کہ جن کی وہ ممی تھی، اور اب اگرچہ وہ شاید بظاہر ان کے ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن ان کے پاس یا ان کا وجود کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور ہوگا، جن کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں. ماں دو جہاں کا کائنات کا حسن ہے. اگر جس گھر میں ماں نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے، خالی مکان ہوتا ہے. آپ کے اپنے 4 بچے ہیں، جبکہ 19,000 بچوں کی آپ ماں بنیں. کیا اپنے جنم دیے ہوئے اور دوسرے بچوں میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، ان پہ زیادہ پیار آتا ہے جو جھولے میں آتے ہیں. اس لیے کہ جو ماں بے اولاد ہوتی ہے اور جو بچہ مجھ سے وہ لے جاتی ہے، تو ماں تو اپنا فرض ادا کرتی ہے اپنا دودھ پلا کے، لیکن جو مائیں میرے سے بچہ لے جاتی ہیں وہ اپنا خون پلا کے بچے کو بڑا کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے 4 بچے ہیں، لیکن میرے 5 بچے ہیں. ایک بچی میں نے اڈاپٹ کی تھی، وہ بھی میری بچی ہے. اس کا نام زینت ہے،
اور ایک کبرا ہے، ایک الماس ہے، اور کتب اور فیصل۔